کیسی عجیب محرومی۔ آپ کسی شخص کو $1 دیں اور اسے کہیں کہ آگے اسی قسم کے 1 کروڑ سکے پڑے ہوئے ہیں، اگر تم تیزی سے جاؤ تو اس پورے ذخیرے کو حاصل کر سکتے ہو۔ ایسا آدمی $1 کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ وہ 1 کو بھول کر 1 کروڑ کی طرف دوڑ پڑے گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ دنیا اور آخرت کا ہے۔ موجودہ دنیا آخرت کا تعارف ہے۔ یہاں آدمی ان نعمتوں اور لذتوں کی ابتدائی پہچان حاصل کرتا ہے جس کو خدا نے کامل طور پر آخرت میں مہیا کر رکھا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آدمی جز سے کل کو سمجھے، وہ قطرے کو دیکھ کر سمندر کا اندازہ کرے۔ اگر آدمی کو دنیا کی صحیح معرفت حاصل ہو تو اس کے لیے دنیا مذکورہ $1 کی مانند ہو جائے گی۔ وہ چھوٹی لذت کو چھوڑ کر بڑی لذت کی طرف بھاگے گا، وہ دنیا کو بھول کر آخرت کی طرف دوڑ پڑے گا۔ اس کے برعکس جو شخص دنیا کی صحیح نوعیت کو نہ سمجھے، وہ موجودہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا۔ وہ آخرت کو بھول کر اسی دنیا کی چیزوں میں ہمتاً مشغول ہو جائے گا۔ سورج اس لیے ہے کہ وہ آخرت کی روشنیوں سے بھری زندگی سے انسان کو متعارف کرے، مگر انسان سورج کو دیکھ کر یہ کرتا ہے کہ وہ خود سورج ہی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ پھولوں اور درختوں کا حسن اس لیے ہے کہ وہ آدمی کو آخرت کے حسن کی یاد دلائے، مگر انسان پھولوں اور درختوں کو آخری چیز سمجھ کر انہی کے درمیان اپنی مستقل جنت بنانے لگتا ہے۔ دنیا کی لذتیں اس لیے ہیں کہ انسان کو ہمتاً آخرت کا مشتاق بنا دیں، مگر انسان انہی لذتوں میں ایسا کھوتا ہے کہ اس کو آخرت کی یاد بھی نہیں آتی۔ جو شخص موجودہ دنیا کی دل فریبیوں میں گم ہو جائے، اس نے اپنی آخرت کو کھو دیا۔ ایسا شخص آخرت میں پہنچے گا تو وہاں کی ابدی نعمتوں کو دیکھ کر اس کا یہ حال ہوگا گویا اس کا سینہ حسرت و یاس کا قبرستان بن چکا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں بھی کیسا نادان تھا، میں نے جھوٹے عیش کی خاطر حقیقی عیش کو کھو دیا، میں نے جھوٹی لذت کے پیچھے حقیقی لذت گنوا دی، میں نے جھوٹی آزادی سے فریب کھا کر اپنے آپ کو حقیقی آزادی سے محروم کر لیا۔ سب چلے گئے۔ فیبین سوشلزم 100 سال پہلے انگلینڈ میں وجود میں آئی۔ برنارڈ شاء اور دوسرے بہت سے دانشور اس سے وابستہ تھے۔ فیبین کا لفظ ایک رومی جنرل فیبیس میکسیمس کے نام سے لیا گیا تھا۔ یہ لوگ غریبی اور جہالت کے خاتمے پر زور دیتے تھے اور جبر کے بغیر سوشلزم لانے کے علمبردار تھے۔ یہ گروہ فیبین سوسائٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نظریے کو ماننے والوں میں ایک خاتون بیٹرس ویب بھی تھی۔ وہ اپنی ڈائری لکھتی رہتی تھیں جو ان کے بعد شائع ہو کر کافی مقبول ہوئی۔ اس ڈائری کے آخری اندراجات میں سے ایک وہ ہے جو انہوں نے 1943 کی کسی تاریخ کو لکھا تھا۔ اس میں مذکورہ خاتون نے تحریر کیا تھا: Everything and everyone is disappearing. Churchill, Roosevelt, Stalin, what an amazing happening, and well worth recording in my diary. But that also will suddenly disappear. ہر چیز اور ہر شخص غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ چرچل، روزویلٹ، اسٹالن سب چلے گئے۔ کیسے عجیب ہیں یہ واقعات، اور کس قدر زیادہ میری ڈائری میں لکھے جانے کے قابل، مگر یہ بھی اچانک ایک روز غائب ہو جائے گی۔ ہندوستان ٹائمز، 25 دسمبر 1984۔ کیسے کیسے انسان اس دنیا میں آتے ہیں، وہ کیسے کیسے کمالات دکھاتے ہیں، اور پھر اچانک ایک روز اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ان کا یہاں آنا اور یہاں سے جانا ان کی اپنی مرضی سے نہ ہو، بلکہ کوئی اور ہو جو ان کو یہاں لاتا ہو اور پھر اپنے یک طرفہ فیصلے کے تحت انہیں یہاں سے اٹھا لے جاتا ہو۔ اس واقعے کی کوئی بھی بامانی توجیہ اس کے سوا نہیں ہے کہ پیغمبروں کی اطلاع کے مطابق آخرت کو مانا جائے۔ آخرت کو شامل کرنے کے بعد موجودہ دنیا کی ہر چیز بامانی ہو جاتی ہے، اور آخرت کو شامل کیے بغیر موجودہ دنیا کی ہر چیز بے معنی۔ 21واں منٹ۔ موجودہ دنیا میں انسان بظاہر آزاد ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ اس صورتحال نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ ہر آدمی بے خوف بنا ہوا ہے۔ ہر آدمی وہ سب کچھ کر ڈالنا چاہتا ہے جس کو کرنے کے لیے اس کا دل کہے، مگر یہ صورتحال سراسر وقتی ہے۔
آدمی کے پاس صرف ایک محدود مدت ہے، اس خاص مدت کے اندر ہی وہ سرکشی کر سکتا ہے۔ اس مدت کے ختم ہوتے ہی اس کا مالک اسے پکڑ لے گا، اس کے بعد وہ مجبور ہوگا کہ اپنی سرکشی کا انجام ابدی طور پر بھگتتا رہے۔ ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے 2 پائلٹ ہوتے ہیں۔ 21 جولائی 1983 کو یہ واقعہ ہوا کہ ایک ہوائی جہاز اٹلانٹک سمندر کے اوپر اڑ رہا تھا۔ عین پرواز کی حالت میں اس کے دونوں پائلٹ سو گئے اور مسلسل 20 منٹ تک سوتے رہے۔ وہ صرف اس وقت بیدار ہوئے جبکہ پائلٹ کیبن میں ایک خاص طرح کا الارم بجنا شروع ہو گیا۔ ہندوستان ٹائمز 22 جولائی 1983۔ یہ ہوائی جہاز کسی اتفاقی سبب سے اپنے روانگی کے مقام پر 12 گھنٹے لیٹ ہو گیا تھا۔ اس غیر معمولی حادثے کی وجہ سے پائلٹ بے حد تھکے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے ہوائی جہاز کو اڑایا تو اس کے انجن کو انہوں نے ایک خاص رفتار پر سیٹ کر دیا۔ اب ہوائی جہاز ایک بندھی ہوئی رفتار پر اڑنے لگا۔ اس درمیان میں تھکے ہوئے ہوا بازوں کی آنکھ بند ہو گئی اور وہ مسلسل 20 منٹ تک سوتے رہے، یہاں تک کہ کنٹرول کا نظام بگڑ گیا اور ہوائی جہاز کی رفتار غیر معمولی تیز ہو گئی۔ اس کے بعد مشینی نظام کے تحت جہاز کا مخصوص الارم بجنے لگا۔ الارم کی وجہ سے پائلٹ جاگ گئے اور فوراً انجن کو سنبھال لیا۔ انگلینڈ کے ہوائی جرنل فیڈ بیک میں ایک ہواباز نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں یہ سوچ کر کانپ اٹھتا ہوں کہ کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ I shudder to think what could have happened۔ موجودہ زندگی کو اگر 20 منٹ کا لمحہ فرض کریں اور اس کے بعد 21ویں منٹ کو آخرت میں داخلے کے ہم معنی قرار دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت نے انسان کو صرف 20 منٹ تک غلطی کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر وہ آخر وقت تک ہوشیار نہ ہو تو قدرت اس کو 21ویں منٹ میں غلطی کرنے کی اجازت نہ دے گی۔ 20 منٹ کے بعد اس کے لیے یا تو اپنی اصلاح کر لینا ہے یا موت کی گرفتاری۔ آرزوؤں کی دنیا۔ جنت کا انکار اپنے آپ کا انکار ہے۔ جو شخص جنت کو نہیں مانتا وہ خود اپنی نفی کر رہا ہے۔ جو شخص جنت کو مانتا ہے مگر اس کے لیے عمل نہیں کرتا، وہ ایسا خریدار ہے جو ایک چیز خریدنا چاہتا ہے مگر اس کی قیمت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہر انسان سب سے زیادہ کیا چاہتا ہے؟ ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے خوابوں کی دنیا کو پا سکے، وہ ابدی طور پر جیتا رہے، وہ اپنی تمام آرزوؤں کی تکمیل کر سکے، وہ ایسی زندگی کا مالک بنے جو ہر قسم کی محدودیت اور ناخوشگواری سے خالی ہو۔ یہ آدمی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ ہر آدمی اپنی اس تمنا کی تکمیل کے لیے دوڑ رہا ہے مگر کوئی بھی آدمی اپنی اس تمنا کو پورا نہیں کر پاتا۔ آدمی اپنی صحت بناتا ہے مگر بہت جلد اس کی صحت کسی حادثے یا بڑھاپے کا شکار ہو جاتی ہے۔ آدمی دولت جمع کرتا ہے مگر دولت اس کے قلب و دماغ کو سکون نہیں دیتی۔ وہ اقتدار پر قبضہ کرتا ہے مگر اقتدار صرف اس کے مسائل میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ وہ عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کرتا ہے مگر جلد ہی وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے لیے ایک جنت کی تعمیر میں لگا ہوا ہے مگر وہ اپنی جنت بنا نہیں پاتا کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ وہ اپنی تمام آرزوؤں اور تمناؤں کو لیے ہوئے موجودہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آدمی موت کے بعد کہاں جاتا ہے؟ وہ وہاں جاتا ہے جہاں اس کے خوابوں کی جنت بنی ہوئی ہے، مگر یہ جنت اس شخص کو ملتی ہے جس نے موت سے پہلے والی زندگی میں اس کی قیمت ادا کی ہو۔ جو شخص موجودہ دنیا میں جنت کی قیمت ادا نہیں کرتا وہ گویا اسی چیز کی محرومی کا خطرہ مول لے رہا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ پانا چاہتا ہے۔ جنت ہماری آرزوؤں کا محل ہے مگر جنت صرف اس شخص کے حصے میں آتی ہے جس نے اس کو آخرت میں تعمیر کیا ہو۔ جو شخص اپنی جنت موجودہ دنیا میں تعمیر کرے اس کے لیے ابدی محرومی کے سوا اور کچھ نہیں۔
کیسی عجیب ہے وہ محرومی جبکہ آدمی عین اسی چیز سے ابدی طور پر محروم ہو جائے جس کے لیے وہ ساری عمر سب سے زیادہ آرزومند بنا ہوا تھا۔ ہر چیز میں سبق۔ خواجہ حسن نظامی کا ایک مضمون ہے مچھر کی کہانی۔ خواجہ صاحب نے مچھر سے شکایت کی کہ تم اتنا کیوں پریشان کر رہے ہو، ہم کو سونے کیوں نہیں دیتے؟ مچھر نے جواب دیا، سونے اور ہمیشہ سونے کا موقع بھی نہیں آیا ہے، جب آئے گا تو بے فکر ہو کر سونا، ابھی تو ہوشیار رہنے اور کچھ کام کرنے کا وقت ہے۔ اگر نصیحت لینے کا ذہن ہو تو مچھر کی بھن بھناہٹ میں بھی آدمی کو زندگی کا پیغام مل جاتا ہے، اور اگر نصیحت لینے کا ذہن نہ ہو تو بم کے دھماکے اور ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ بھی جمود کو توڑنے کے لیے ناکافی ہیں۔ ایسے لوگوں کو قیامت کا طوفان ہی بیدار کر سکتا ہے، مگر افسوس کہ قیامت کے طوفان سے بیدار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ بدلہ پانے کا وقت ہوگا، نہ کہ عمل کرنے کا۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جنتی وہ ہے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آدمی کا ذہن کھلا ہوا ہو، وہ حق کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ سکے، وہ نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد ہو کر رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایسے آدمی کے سامنے جب کوئی سچائی یا کوئی سبق کی بات آتی ہے تو اس کو سمجھنے میں اسے دیر نہیں لگتی، وہ اس کو فوراً پا لیتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیتا ہے۔ دنیا میں ہر طرف اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، کہیں جمادات خاموش زبان میں کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہیں مچھر اپنی زبان میں کوئی پیغام دیتا ہے، کہیں انسانوں کے درمیان کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس میں ایک چھپا ہوا سبق موجود ہوتا ہے، کبھی کوئی اللہ کا بندہ کھلی ہوئی نصیحت کی زبان میں کسی امر حق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان تمام مواقع پر وہی شخص سچائی کو پائے گا جس نے اپنا سینہ سچائی کے لیے کھلا رکھا ہو۔ اگر آدمی کے اندر سبق لینے اور بات کو پکڑنے کا مزاج نہ ہو تو کوئی بھی چیز اسے فائدہ نہیں دے سکتی، اور جس نے اپنے ذہن کی کھڑکیاں بند کر لی ہوں اس کے لیے خدا کی کتاب اور رسول کا کلام بھی ہدایت کو پانے کے لیے ناکافی ہیں۔ سب سے بڑی چیز سبق لینے کا مزاج ہے۔ جس شخص کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جائے اس کے لیے خدا کی ساری دنیا ایک زندہ کتاب بن جائے گی، اور جو اس مزاج سے محروم ہو وہ ایک قسم کا جانور ہے جو سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد بھی نہیں جانتا کہ کیا دیکھا اور کیا سنا۔ خرچ سے اضافہ۔ مسٹر رام رتن کپلا نے 1937 میں 15 روپے ماہوار کی ایک ملازمت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اب دہلی میں نارائنا انڈسٹریل ایریا میں ان کی فیکٹری ہے اور آصف علی روڈ پر بہت بڑا شو روم ہے۔ انہوں نے اپنے ابتدائی دور کا ایک واقعہ اس طرح بتایا، یہ 1945 کی بات ہے جب کہ میں ایک میکینک کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ میں نے کافی محنت سے کام کیا اور دھیرے دھیرے 25,000 روپے بینک میں جمع کر لیے۔ میں بہت خوش تھا کہ میں نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ راولپنڈی کے ایک بزرگ خواجہ صاحب انہی دنوں میرے پاس آئے۔ ہمارے ان کے درمیان بہت پرانے مراسم تھے، میں ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے میرے کام کے بارے میں پوچھا۔ میں نے فخر کے ساتھ انہیں بتایا کہ میں نے 25,000 روپیہ بچا لیا ہے جو بینک میں جمع ہے۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھ کو شاباش دیں گے۔ اس کے برعکس انہوں نے مجھ کو لعنت ملامت کی اور کہا کہ تم نے اپنا وقت خراب کیا، تم کو شرم آنی چاہیے کہ تمہارے پاس 25,000 روپیہ بیکار پڑا ہوا ہے صرف اس لیے کہ بینک کا سود ملتا رہے۔ اگر تم یہ بتاتے کہ میرے اوپر بینک کا قرض ہے تو البتہ مجھے خوشی ہوتی۔ تم فوراً بمبئی جاؤ، کلکتہ جاؤ، وہاں جا کر کاروبار دیکھو، ایجنسی لو، روپے کو کام میں لاؤ۔ شری رام رتن کپلا نے بتایا کہ اس کے بعد میں بمبئی گیا، وہاں ریفریجریٹر بنانے والی بڑی کمپنیوں کی ایجنسیاں لیں۔ اس کے بعد ہمارا کاروبار خوب بڑھا، کافی پیسہ ہاتھ آیا۔ اس کے بعد میں نے 12 روپے ماہوار کا گیرج چھوڑ دیا اور 1,000 روپے ماہوار کرائے پر موجودہ شو روم لیا۔ خدا نے اپنی دنیا کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہے کہ یہاں خرچ کرنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ آپ چند دانے خرچ کرتے ہیں
تو کھیت اس کے بدلے میں آپ کو ہزاروں دانے لوٹاتا ہے۔ کاروبار میں آدمی روپیہ لگاتا ہے تو وہ کئی گنا زیادہ ہو کر اس کی طرف واپس آتا ہے۔ معاشرے میں صدقات و خیرات کی صورت میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس طرح اضافہ ہو کر آدمی کی طرف لوٹتا ہے کہ اس سے سماج میں باہمی اعتماد، ایک دوسرے کا لحاظ، حقوق کی ادائیگی، دوسرے کے معاملے کو اپنا معاملہ سمجھنا جیسے احساسات پرورش پاتے ہیں، اور وہ بے شمار صورتوں میں خود دینے والے کو نفع پہنچاتے ہیں۔ آخرت کے لیے خرچ کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ آخرت کی راہ میں خرچ کریں تو وہ 10 گنا سے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی صورت میں آپ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ آخرت کی راہ میں خرچ سے جو اضافہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اضافہ ہے، کیونکہ وہ نہ صرف مقدار میں زیادہ ہے بلکہ وہ دائمی بھی ہے۔ آخرت کے سوا کوئی دوسرا اضافہ دائمی نہیں۔ جب پردہ کھلے گا۔ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر آئے ان سب کے ساتھ ایک ہی مشترک حادثہ پیش آیا۔ وقت کے اکابر نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ جو لوگ ماحول کے اندر بڑائی کا مقام حاصل کیے ہوئے تھے انہوں نے ان کو قابل التفات نہیں سمجھا۔ وقت کے یہ اکابر سب کے سب وہ لوگ تھے جو خدا کو مانتے تھے۔ وہ اس کو بھی مانتے تھے کہ خدا کی طرف سے خدا کا پیغام دینے والا آتا ہے، حتیٰ کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو آنے والے پیغمبر خدا کا پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس کی یاد میں پرجوش تقریریں کرتے تھے، مگر جب وہ آنے والا آیا تو انہوں نے اس کو نہیں پہچانا۔ انہوں نے حقارت کے ساتھ اس کو رد کر دیا، چونکہ وہ تقلید آبا کی سطح پر جی رہے تھے۔ وہ صرف ان پچھلے پیغمبروں کو پہچان سکے جن کا نام ان کے آبائی مذہب میں شامل تھا، جو ان کی قومی تقلید کا حصہ بن چکا تھا، جو انہیں تاریخی روایات کے تسلسل میں مل رہا تھا۔ وقت کا پیغمبر ابھی ان اضافی خصوصیات سے خالی تھا، اس لیے وہ ان کو دکھائی بھی نہیں دیا۔ وقت کے نمائندہ خدا کو پہچاننے کے لیے جوہر شناسی کی صلاحیت درکار تھی، اور یہ لوگ اس سے محروم تھے۔ پھر وہ وقت کے پیغمبر کو کس طرح پہچانتے؟ یہ سب کرتے ہوئے وہ مذہب کا جھنڈا بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ پچھلے پیغمبروں کا مومن ہونے پر فخر کرتے تھے۔ عوام کے درمیان وہ خدا کے دین کے سب سے بڑے حامی بنے ہوئے تھے، مگر خدا کے یہاں وہ بالکل بے قیمت قرار پائے، کیونکہ ان کا مذہب آبا کی تقلید کی سطح پر پیدا ہوا تھا، نہ کہ حقیقت کے اعتراف کی سطح پر۔ آخرت میں جب ان پر کھلے گا کہ انہوں نے جس کو نظر انداز کیا وہ وہی تھا جس کی زبان سے خدا نے اپنا کلام جاری کیا تھا، جو دنیا میں خدا کا نمائندہ بنا کر کھڑا کیا گیا تھا، تو یہی واقعہ ان کی ابدی روسیاہی کے لیے کافی ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ ہائے ہمارا اندھا پن، ہم نے اسی کو نہ دیکھا جس کو ہمیں سب سے زیادہ دیکھنا چاہیے تھا، ہم نے اسی کو نہ پہچانا جس کو ہمیں سب سے زیادہ پہچاننا چاہیے تھا۔ جھوٹی عظمت۔ نپولین بوناپارٹ 1769 تا 1821 ایک فوجی افسر تھا۔ حالات سے فائدہ اٹھا کر وہ فرانس کی حکومت پر قابض ہو گیا۔ 1804 میں اس نے فرانس کے ہین حیاتی شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ نپولین نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، یہاں تک کہ وہ انگلینڈ کو چھوڑ کر پورے یورپ کا فاتح بن گیا۔ اس نے فرانس کی ایک دلکش خاتون جوزفین سے شادی کی، مگر 1810 میں اس نے جوزفین سے علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ وہ شہنشاہ یورپ کا جانشین پیدا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اس کے بعد نپولین نے آسٹریا کے بادشاہ کی لڑکی میری لوئی سے شادی کی۔ 1811 میں اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس نے فرانسس جوزف چارلز رکھا۔ نپولین خوش تھا کہ اس نے اپنی بادشاہت کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے اپنا ایک ولی عہد پا لیا ہے، مگر اس کے بعد جلد ہی یہ واقعہ ہوا کہ نپولین کی سیاسی حرص نے اس کو روس سے ٹکرا دیا۔ روس کی فوجیں اگرچہ نپولین کی فوجوں کا مقابلہ نہ کر سکیں، تاہم روس کا جغرافیہ اس کی مدد پر آ گیا۔
نپولین کی فوجیں روس کی شدید برف باری کی تاب نہ لا سکیں۔ نپولین اس حال میں روس سے واپس آیا کہ اس کی فوج کا بڑا حصہ راستے میں برباد ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ 1812 میں ہوا۔ بعد کے حالات اس کے لیے اور بھی ناموافق ثابت ہوئے، یہاں تک کہ 1815 میں نپولین کو برطانوی فوجوں کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ اس کو گرفتار کر کے جزیرہ سینٹ ہیلینا بھیج دیا گیا۔ یہاں 1821 میں وہ قید کی حالت میں مر گیا۔ انسان اپنی اولاد تک کے لیے عظمت کا خواب دیکھتا ہے، حالانکہ وہ خود بہت جلد بے عظمت ہو جانے والا ہے۔ اس دنیا میں ہر روز کوئی نپولین بے عظمت ہو کر مر رہا ہے، مگر کوئی نہیں جو اس سے سبق لے، کوئی نہیں جو اس کو اپنی زندگی کے لیے رہنما بنائے۔ موجودہ دنیا میں ہر انسان کو صرف محدود موقع دیا گیا ہے، مگر ہر انسان اپنے لیے لامحدود منصوبے بناتا ہے۔ ہر شخص کی عظمت آخر کار یہاں خاک میں مل جاتی ہے۔ ہر دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے، مگر کوئی اس سے سبق نہیں لیتا۔ ہر آدمی اسی کہانی کو دوبارہ لکھنا چاہتا ہے جس کو اس کے پیش رو نے لکھنا چاہا تھا، مگر وہ اس کو لکھنے میں ناکام رہا۔